لیں جی، پاکستانیوں کے لیے ایک نئی خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا عہدہ فٹ ہی نہیں آ رہا۔ ذائچے کے مطابق وزیر اعظم کا عہدہ فلاپ ہے، اس لیے اس جمہوریت کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو جمہوریت کی جگہ پھر کون سا سسٹم آئے گا؟ سسٹم کی وضاحت تو نہیں کی گئی، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ جو نیا سسٹم آئے گا اس کی مدت 11 سے 12 سال ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہی ہے ایک ماہر علم نجوم جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور ان کا نام ہے سامیہ خان۔ کل سے ان کا انٹرویو جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، اور اس کو بیٹھ کے میں نے جب غور سے سنا تو بہت ساری چیزیں جو ہے اور بہت سارے انکشافات میرے اوپر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عہدہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ دیکھیں نا، ہسٹری اٹھا کے پاکستان کی دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ 2-3 سال سے چل ہی نہیں پاتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلاپ اس لیے ہے کہ ذائچے میں یہ فٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی نظر آئیں کہ مجھے زمینی حقائق کا تو کچھ نہیں پتا، لیکن آسمانوں پر ہونے والے اور خلا میں اور ستاروں اور سیاروں میں ہونے والے معاملات جو ہے ان کو دیکھ کر میں بتا سکتی ہوں کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے ویلاگ کا موضوع، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی، اور وہ یہ تھا کہ ان کی صحت جو ہے مزید خراب ہونے کا ایک اندیشہ ظاہر کیا، لیکن چلتے چلتے انہوں نے تحریک انصاف کو ڈیل کی بھی ایک کا مشورہ دے دیا کہ بھائی ڈیل سے ہی معاملات حل ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب یہ علم نجوم جو ہیں وہ ڈیل کی بھی باتیں کر رہی ہیں، سسٹم کے فلاپ ہونے کی بھی باتیں کر رہی ہیں، اور سسٹم کس طرف جائے گا اس کی پیشن گوئیاں بھی کر رہی ہیں ذائچوں کی مدد سے۔ یہ ہے آج کا موضوع، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے۔ بلوچستان کے کچھ لوگوں سے کراچی میں میری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، وہ بہت ہی تشویشناک صورتحال بتاتے ہوئے نظر آئے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان ایک جیل بن گیا ہے۔ تو محصور کر کے آپ کتنی مدت تک ایک نظام کو چلا سکتے ہیں؟ تو آواز جو ہے بلوچوں کی، بلوچستان کے لوگوں کی، اس کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کے حوالے سے بہت ہی شکوہ کناں نظر آئے۔ اس طرف خیبر پختونخوا جہاں پہ میں بیٹھی ہوں اس کی بات کرتی ہوں تو وہاں ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں جہاں بنو میں ایک کانسٹیبل کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا، وہاں دوسری طرف آج بھی کوڈ کاپٹر حملے جو ہیں پولیس چوکی پر ہوئے ہیں۔ پھر ایک مالی بحران ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا کو درپیش ہے، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ جامعات ہیں خیبر پختونخوا کی۔ تو پشاور یونیورسٹی نے جو اس مسئلے کا حل نکالا ہے ایک بچت پروگرام، وہ کیا بچت پروگرام ہے وہ بھی آج کے اس ویلاگ میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے نظام کی۔ ذائچے کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کیوں ناکام ہے، اور کس کو ہونا چاہیے، اور کس نظام کے جو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کس نظام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بات کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزانہ علی آفیشیل، اور سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، تاکہ میں آپ سے آپ کی بات کر سکوں۔ ہماری جب بات ہوتی ہے تو جمہوریت کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پارلیمانی نظام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے عجیب قسم کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ سسٹم ناکام ہے کہ یہاں پر جو سسٹم بنایا گیا تھا وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اب تو جناب ایک ماہر علم نجوم ہے سامیہ خان صاحبہ، ان کا ایک انٹرویو میں کل سن رہی تھی کہ جس میں بہت عجیب قسم کے انکشافات ہوئے ہیں۔ جمہوریت پر تو انہوں نے کاٹا لگا دیا اور کہا کہ یہ تو ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی، اور وزیر اعظم بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں وزیر اعظم کا عہدہ فلاپ ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ ماضی کی مثالیں اٹھا کے دیکھیں اور مجھے بتائیں، ڈھونڈیں کہ کون سا وزیر اعظم ہے جو 2-3 سال سے زیادہ چل سکا ہے۔ تو جناب وہ ذائچہ جو ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ذائچہ، وہ دائرہ
اسی کے اندر آ کر وزیر اعظم کی گرفت ہو جاتی ہے اور اس کو فلاپ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم خود ہی کیوں نہ بڑی محبت سے لایا گیا ہو، لیکن چونکہ وہ اس ذائچے کے اندر فٹ نہیں ہو پاتا اس لیے وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ماہر علم نجوم کہتی ہے کہ یہ جو آسمانوں کا ایک نظام ہے اس کے مطابق پاکستان کے لیے جمہوریت سوٹ نہیں کرتی، اس کے لیے کوئی اور سسٹم ہونا چاہیے، تبھی جا کے خوشحالی ہوگی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا ایسا سسٹم ہے کہ جس سے کہ ملک میں خوشحالی آئے گی، کیونکہ یہ میری آپ کی مفاد عامہ کی بات ہے، بتایا جائے ہمیں، تو جناب انہوں نے سسٹم کا باقاعدہ نام لینے سے اعتراض کرتے ہوئے صرف یہ بتایا کہ جناب وہ 11 سے 12 سال تک کا سسٹم ہوگا۔ اب فٹافٹ ہم سوچتے ہیں ماضی میں 11 سے 12 سال تک کون سا سسٹم رکا ہے اس ملک میں یا رہا ہے، تو ساری چیزیں جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہیں، آپ کو عکس نظر آتا ہے کہ 11 سے 12 سال تک کون سا سسٹم ہوگا ذائچے میں جو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو کب تک یہ سارے تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ تو بتایا گیا جناب کہ یہ دسمبر تک جو ہے معاملات اس طرف چلے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کی بات ہو، بلوچستان کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، اوورال پاکستان کی بات ہو، تو آپ سچویشن کو ذرا دیکھیے اور پھر ان باتوں کو دیکھیے اور پھر ان ساری باتوں کو اس ذائچے میں ڈالنے کی کوشش کیجیے تو تصویر بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم جو اس وقت 3 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہے، ان کی صحت کی بہت ہی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں کیا ہے، تو وہ انہوں نے اور بھی زیادہ تشویشناک صورتحال بتاتے ہوئے نہ صرف ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے بلکہ مینٹل ہیلتھ پر بھی سوال اٹھا دیے اور کہا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، یہیں پر وہ نہیں رکی بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تو 25 میں بھی اور 2026 کے آغاز میں بھی اور اس وقت بھی اور اس وقت بھی کہا تھا کہ بات ہوگی تو ڈیل سے ہوگی۔ اب یہ پورے پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے ایک شخص کو جو کہ سابق وزیر اعظم ہے اس کو کچھ مقدمات کے اندر ڈال کے بند کر کے رکھا ہوا اور ان مقدمات کے فیصلے بھی جس طرح سے سامنے آئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، وہ اس وقت قید میں ہے بلکہ کئی مہینوں سے قید تنہائی میں ہے۔ یہ کوئی پاکستان کے آئین میں کہیں اس طرح کی ہمیں سچویشن نظر نہیں آتی، چاہے وہ جیل کے رولز ہیں، قیدیوں کے سے ملاقات کے معاملات، ساری ہر ایک چیز ریٹن موجود ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی، اور اب وہ مصر ہیں کہ جناب کرنا ہے تو جو بھی کرنا ہے ڈیل کے ذریعے ہی کرنا ہے۔ ماضی کے وزرائے اعظم کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے، ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ڈیل نہیں کرنی، اگرچہ ان کے لوگ اس وقت بھی کوشش کرتے رہے، اور سیم سچویشن ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ارد گرد وہ یہ مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈیل ہو جانی چاہیے، لیکن جس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے یا جس کے لیے ڈیل کرنی ہے وہ اس چیز کو مان کے ہی نہیں دے رہا۔ تو علم نجوم بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہوگا ڈیل کے ذریعے ہی ہوگا، تو سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پارلیمانی نظام جو 1973 کے آئین کا ایک ظاہر ہے اس کے سامنے ہے، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذائچے میں فٹ نہیں ہو رہا۔ 78 سال تک جو ذائچہ ہے بجائے اس کو بدلنے کے آپ نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ پھر دوسری بات یہی ہے کہ اگر بلوچستان کی بات کریں، میں کراچی میں تھی کچھ دنوں کے لیے، تو وہاں پہ بلوچستان کے کچھ لوگ مجھے ملے اور وہ یہ دہائیاں دیتے ہوئے نظر آئے کہ کب تک ہمیں محصور رکھ کر آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا را بلوچستان کے عوام کی آواز سنیے، اگر اختلافی آوازیں ہیں بھی تو ان کو سننے کی کوشش کیجیے، لیکن نہیں جی، علم نجوم کہہ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت ہی شاندار طرف جا رہی ہیں، لیکن زمینی کا میں آپ کو ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو علم نجوم کے معاملات بتائے جا رہے تھے سیاروں ستاروں
اور خلاؤں اور ادھر ادھر کے ذائچوں کے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مجھے زمینی حقائق کا تو نہیں پتہ لیکن ذائچہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو جناب زمینی حقائق کا ہمیں پتہ ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، عوام کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی سننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ذائچوں میں بنائے گئے نظام 11-12 سال تو نکال لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی دہشت گردی کے کئی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں جہاں بنو میں پولیس کانسٹیبل کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اور ایک بار پھر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے قاتل۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس چوکی بنو کی ہے، اس پر بھی آج کوڈ کاپٹر حملے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مالی بحران ہے خیبر پختونخوا کا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اس کا حل نکالا ہے پشاور یونیورسٹی نے۔ بچت پروگرام ہے، اس میں یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو آپس میں ضم کر دیا جائے۔ تو جناب جو جامعہ پشاور کے کم انرولمنٹ والے ملتے جلتے مضامین والے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ضم کرنے کی اکیڈیمک کونسل نے کی انضمام کمیٹی نے ایک رپورٹ کی بنائی ہے جس میں کہ متعدد تدریسی شعبہ جات کو ضم کر دیا جائے گا۔ تو جغرافیہ، جیومیٹکس، اربن اینڈ ریجنل پلاننگ ہے، اس کو ضم کر دیں گے۔ فارسی، اردو، سوشیالوجی، انتھروپالوجی، پشتو اکیڈمی، اس کو پھر آرکیالوجی، ٹورزم، ہوٹلنگ مینجمنٹ وغیرہ اس کو ایک کر دیا جائے گا۔ تاریخ، فلسفہ، بین الاقوامی تعلقات ایک ہو جائیں گے۔ ریجنل جینڈر اسٹڈیز اور ہوم اکنامکس کے مختلف شعبہ جات جو ہے مشترکہ انسٹیٹیوٹ میں ضم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بچت پروگرام ہے جو کہ پختونخوا کی جامعات اپنے تحت جو ہے وہ ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ سامنے آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اوورآل ایک جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر تو ضرور اس کا اثر پڑے گا۔ پیسے نہیں ہیں، خوشحالی نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، اس لیے کہ جو ذائچہ ہے وہ کسی اور سسٹم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق جیتتے ہیں یا پھر علم نجوم۔ یہ دسمبر تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، آنے والے کچھ مہینے بہت مشکل ہیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو زبان بندی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھا جائے، کیونکہ جب ہم آپ کو بتائیں گے تو پھر آپ سنیں گے، اور وہ جو طاقتیں ہیں ذائچوں والی وہ شاید نہیں چاہ رہی کہ آپ کا اور ہمارا یہ جو ایک رابطہ ہے وہ رہے، اس لیے مین سکرین سے تو ہم ویسے بھی غائب ہیں۔ تو یہ ایک رشتہ ہے جو ہمارا اور آپ کے درمیان ہے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ برقرار رہے تو ہمیں سبسکرائب کیجئے۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔